بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرۃ النعیم کی باب نمبر 4 میں ہم پڑھ رہے ہیں تذکرہ بزرگان شجرہ شریف، اور صفحہ نمبر 210 پر آج ہم تذکرہ پڑھیں گے خواجہ خواجگان شیخ المشائخ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ نبوت کے پروردہ، جواں مردی کے کان، دریائے علم و عمل، علم کے خزانے، تابعین کے سردار، متقیوں کے امام، صاحب صدر خواجہ خواجگان امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں لایا گیا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر فرمایا، یہ بچہ بہت خوبصورت ہے، اس کا نام حسن رکھو۔ آپ کا نام مبارک حسن ہے، ابو سعید اور ابو محمد کنیت ہے۔ والد کا نام موسیٰ راعی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بعض نے ام سلمہ بتایا ہے، اور جو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز تھیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری جس زمانے میں والدہ کا دودھ پیتے تھے اور ان کی والدہ کسی کام میں مشغول ہوتی، خواجہ حسن بصری روتے تو ام المومنین حضرت ام سلمہ اپنی چھاتی ان کے منہ میں دے دیتی تو فرط شفقت سے دودھ اتر آتا۔ اس طرح آپ کو ام المومنین کا دودھ پینے کا شرف حاصل ہوتا۔ ام المومنین کے گھر میں ایک پیالہ پانی کا تھا جس سے نبی کریم پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے پوچھا، میرے پیالے سے کس نے پانی پیا ہے؟ ام المومنین نے عرض کی، حسن نے پانی آپ کے پیالے سے پیا ہے۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا، جس قدر حسن نے میرے پیالے سے پانی پیا اسی قدر میرا علم اس میں سرایت کر گیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خواجہ حسن بصری کو گود میں اٹھا کر دعا فرمائی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ ان کو خلق کا پیشوا بنا۔ حضرت حسن کو 133 صحابہ کرام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بصرہ تشریف لائے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام واعظین کو واعظ سے منع فرما دیا اور ممبر توڑ ڈالے گئے۔ آپ کی مجلس میں آئے اور آپ سے دریافت کیا، تم عالم ہو یا متعلم طالب علم؟ آپ نے عرض کی، کچھ بھی نہیں، جو کچھ مجھ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا وہی میں مخلوق کو پہنچا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا آواز بند نہ فرمایا اور آگے تشریف لے گئے۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ امیر المومنین ہیں تو بھاگ کر قدم بوسی کی اور دامن پکڑ کر عرض کی، حضرت مجھے وضو کرنا سکھا دیں۔ چنانچہ اس مقام کو جسے باب التشت کہا جاتا ہے، امیر المومنین نے برتن منگوا کر آپ کو وضو کرنا سکھایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فیض باطنی حاصل کیا۔ ان کی نگاہ کرم سے آپ کا سینہ نور ولایت سے روشن ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خلافت علم باطنی عطا فرمائی اور اس خرقہ سے سرفراز فرمایا جو شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ الہی سے ملا تھا۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت فرمائی، اے حسن، یہ درویشی اور فقر کا خرقہ ہے، اب تیرے لیے ضروری ہے کہ فقر و فاقہ اور درویشی اختیار کرے۔ اس خرقہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ جو کچھ گھر میں ہو فقیروں کو تقسیم کر دو، اس سے اسرار الہی ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ آپ نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فیض باطنی حاصل کیا۔ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے جید عالم، خدا رسیدہ، متقی، پرہیزگار، صائم الدہر، شب دار تھے۔ آپ تمام اولیاء کرام کے سردار ہیں۔ اولیاء کرام کے تینوں مشہور سلاسل چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ یا انہی پر منتہا ہوتے ہیں۔ آپ انتہائی متواضع تھے۔ آپ جس مخلوق کو دیکھتے اپنے سے بہتر خیال فرماتے، کسی کو حقیر نہ جانتے۔ ایک دن کتے کو دیکھ کر فرمایا، کاش میں کتا ہوتا کہ روز قیامت حساب کا خوف نہ ہوتا۔ فرمایا، اگر روز قیامت میں نجات پا جاؤں تو میں بہتر ہوں، ورنہ یہ کتا بہتر ہے۔ ہر وقت آپ پر خوف الہی طاری رہتا۔ جب آپ بیٹھے ہوتے تو انداز میں ایسی عاجزی و انکساری ہوتی کہ یا کسی بادشاہ کے روبرو ہیں۔ آپ کی طبیعت میں درد تھا، کسی نے آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ عاجزی و انکساری، اپنے آپ کو مٹا دینا، گریہ زاری آج تک سلسلہ چشتیہ کی خاص انفرادیت ہے۔ آپ کے ارشادات ہیں کہ
کہ ایک شخص کو نصیحت فرمائی 3 کاموں سے پرہیز کرنا، عمرہ، بادشاہوں کے پاس نہ جانا اگرچہ بطور شفقت ہی کیوں نہ ہو، تنہائی میں کسی عورت کے پاس نہ بیٹھنا چاہیے کتنی ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو، اپنے کانوں کو راگ رنگ کا عادی نہ بنانا اگرچہ تو مردان خدا ہی کا مرتبہ حاصل کرے، کیونکہ آخرکار یہ اپنا کام کر جاتی ہے۔ حضرت مالک بن دینار نے پوچھا اللہ کا عذاب کیا ہے؟ جواب میں آپ نے فرمایا دل کا مردہ ہو جانا۔ مردہ دل وہ ہے جس میں دنیا کی محبت ہو۔ کسی نے عرض کی کہ فلاں شخص عالم نزا میں ہے، فرمایا یوں نہ کہو بلکہ وہ 70 سال سے نزا میں تھا، اب آزاد ہو جائے گا۔ اولاد کی نسبت دینی بھائی پیر بھائی زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ بھائی دین کے دوست ہوتے ہیں، اولاد دنیا کی دوست ہوتی ہے۔ جو مال ماں باپ کے لیے خرچ کرتا ہے اس کا حساب ہوگا، جو دینی دوستوں اور مہمانوں پر خرچ ہوتا ہے اس کا حساب نہیں ہوگا۔ جس نماز میں خشوع نہ ہو عذاب کے زیادہ نزدیک ہو۔ 14 محرم الحرام سن 110 ہجری میں بصرہ میں وصال فرمایا۔ قدیم بصرہ میں آپ کا مزار اقدس ہے۔ اموی خلیفہ حشام کے دور خلافت میں آپ کا وصال ہوا۔ ایک بزرگ نے وصال کی شب میں دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور منادی ہو رہی ہے کہ خواجہ حسن بصری اپنے اللہ سے جا ملے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ آپ کے خلفاء میں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خرقہ خاص حضرت شیخ عبد الواحد بن زید کو عطا فرمایا تھا۔ شیخ المشائخ حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ الشیوخ العصر علامہ دہر قطب عالم حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا آبائی وطن بصرہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو الفضل ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، ان سے دینی تعلیم حاصل کی، علم و فضل میں کمال حاصل کیا۔ سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اکتساب فیض کیا۔ حضرت خواجہ عبد الواحد نے امام زمن حضرت خواجہ حسن بصری کے دست اقدس پر بیعت فرمائی۔ بوقت بیعت آپ کے ساتھ غلام تھے، سب آزاد فرما دیے۔ جس قدر مال تھا سب غربا و مساکین میں تقسیم فرما دیا۔ دنیا اور اہل دنیا کو ترک کر کے درویشانہ گدری پہن لی اور اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں مشغول ہو گئے۔ آپ فقراء و مساکین سے بہت محبت فرماتے لیکن اہل دنیا اور دولت کے پرستاروں سے شدید نفرت کرتے۔ دینار و درہم کو ہاتھ میں لینا تک ناپسند فرماتے۔ اگر کبھی دینار ہاتھ میں پکڑنا پڑ جاتا تو بعد میں بار بار اپنے ہاتھ دھوتے اور فرماتے اس شخص پر افسوس ہے جو دعویٰ تو اللہ کی محبت کا کرتا ہو اور دنیا ہاتھ میں لیتا ہو۔ آپ ہمیشہ روزہ رکھتے اور خشیت الہی سے گریہ زار رہتے، بہت کم کھانا کھاتے، اکثر کئی وقت کا فاقہ کرتے۔ بعض دوستوں نے عرض کی کہ آپ اتنا کم کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے پیر و مرشد کی مطابعت کرتا ہوں، کیونکہ ان پاکیزہ نفوس نے فقر و فاقہ کو دوست رکھا۔ اگر میں ان کی مطابعت نہ کروں تو درویش نہیں، درویش وہی ہے جو ان پاک ہستیوں کی مطابعت کرے، ورنہ وہ حقیر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اہل دنیا سے میل جول کم رکھتے، ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتے۔ آپ لا الہ الا اللہ کا بہت ورد کیا کرتے۔ جہاں کہیں کسی درویش کا پتہ چلتا فوراً ملاقات کو تشریف لے جاتے۔ ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے، کبھی کوئی آپ سے سلام کرنے میں سبقت حاصل نہ کر سکا۔ مخلوق الہی کی حد درجہ تعظیم فرماتے جیسے کوئی خدمتگار اپنے مالک کی تعظیم کرتا ہے۔ فرماتے جسے بادشاہ کی محبت و عظمت ہو وہ اس کے غلام کے ساتھ بھی تعظیم سے پیش آتا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہو وہ اس کی مخلوق سے بھی عزت و محبت و خدمت کا سلوک کرتا ہے۔ مخلوق کی تعظیم کرنا خالق کی تعظیم کا ہی حصہ ہے۔ آپ کی کرامات درویش کی زندگی کیونکہ اتباع رسول میں گزرتی ہے، اس لیے درویش کی زندگی کا ہر لمحہ ہر قول و فعل کرامت ہوتی ہے۔ آپ کی بے شمار کرامات ہیں، چند یہ ہیں۔ ایک روز آپ اپنے دوستوں کے ساتھ دریا دجلہ کے کنارے سے گزرے کہ دیکھا کہ چند درویش وہاں موجود ہیں اور کوئی کشتی والا ان کو دریا پار نہیں کراتا۔ آپ نے دریا سے مخاطب ہو کر کہا ان کو رستہ دے دے۔ دریا فوراً شک ہوا اور ایک خشک رستہ اس میں بن گیا اور درویش دریا پار کر گئے۔
بعد ازاں ملا آپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگے۔ آپ نے ان کو نصیحت کی کہ کبھی درویشوں کا دل نہ دکھایا کرو۔ ایک بار آپ نے ایک اپاہج کو راستے میں تیز دھوپ میں پڑا پایا، جو ہر راہگیر کی منت کر رہا تھا کہ مجھے سایہ میں ڈال دو، اور کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا تھا۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا، بادل اس کمزور پر سایہ فگن ہو جا۔ فوراً بادل نمودار ہوا اور سایہ فگن ہو گیا۔ اس اپاہج نے فوراً التجا کیا، شیخ میری صحت کی دعا فرما دیں۔ آپ نے دعا فرمائی اور وہ شخص فوراً صحت یاب ہو گیا۔ چند فقیروں نے آپ سے التجا کی کہ ہم بہت مفلس ہیں، ہمارے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا تم تونگر ہو جاؤ گے۔ جب وہ اپنے گھروں کو آئے تو دیکھا کہ وہاں طرح طرح کے کھانے موجود ہیں۔ گھر والوں نے بتایا ایک شخص آیا تھا جو خود کو شیخ عبد الواحد کا دوست بتاتا تھا۔ اس نے سرخ دیناروں سے بھری ہوئی تھیلی دی اور کہا کہ یہ لوگ کتنے نادان ہیں کہ شیخ سے دنیا کے طالب ہوئے، اگر دین کی طلب کرتے تو سب کے سب کامل ولی ہو جاتے۔ آپ نے ارشادات فرمائے جن میں کہا کہ درویش سے جو کرامات ظاہر میں ظہور پذیر ہوتی ہیں وہ خطرہ سے خالی نہیں ہوتی۔ شیخ کا اتباع کرو، شیخ کا اتباع اتباع رسول ہے۔ جو شخص درویشوں کا خرقہ پہنے وہ دنیا کو نہ چھوئے، اگر چھوئے تو پاس نہ رکھے، اگر پاس رکھے تو وہ درویش نہیں۔ قیامت کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روبرو شرمندہ ہوگا۔ درویش کو جو کچھ مل جائے کھا لیتا ہے اور یاد الہی میں مشغول رہتا ہے۔ جو رزق مقدر میں ہو مل کر ہی رہتا ہے۔ درویشی اسرار الہی ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری سے خرقہ خلافت حاصل کیا اور حضرت کمیل بن زیاد نے بھی آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ آپ نے 7 صفر المظفر سن 177 ہجری 793 عیسوی کو بصرہ میں وفات پائی۔ بصرہ میں آپ کا مزار اقدس ہے۔ سلطان العارفین حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام، امام ربانی، امام الحرم، اہل دل کے بادشاہ، درگاہ وصلت کے سلطان، آسمان ولایت کے درخشاں آفتاب حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی جائے پیدائش کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ سمرقند مرویا ماوراء النہر میں 106 ہجری یا 107 ہجری کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کا نام فضیل، والد کا نام ایاز اور کنیت ابو علی ہے۔ آپ کا تعلق بنو یربو جو کہ بنو تمیم کی ایک شاخ ہے سے تھا۔ اوائل زندگی میں آپ قزاقوں کے سردار تھے، جنگل میں رہا کرتے تھے، جنگل سے گزرنے والے ہر قافلے کو لوٹ لیا کرتے۔ اس دور میں بھی آپ کثرت سے تلاوت قرآن فرماتے اور باجماعت نماز پڑھتے۔ ساتھیوں میں سے جو نماز نہ پڑھتا اس کو گروہ سے نکال دیتے۔ ایک شب ایک قافلہ جنگل سے گزرا۔ قافلے کا سالار یہ جانتا تھا کہ فضیل قزاق کو قرآن پاک سے بڑی محبت ہے۔ اس نے ایک بہترین خوش الحان قاری کو مقرر کیا کہ وہ قافلے کے آگے بلند آواز سے تلاوت کرتا ہوا چلے۔ جب قافلہ اس مقام پر پہنچا جہاں حضرت فضیل گھات لگائے ہوئے تھے، قاری نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان ایمان والوں کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو۔ اس آیت مبارکہ نے آپ کے دل پر تیر کا اثر کیا اور آپ تڑپ اٹھے، نادم ہوئے اور پکار کر کہا، ہاں اب توبہ کا وقت آ گیا ہے، اور بلند آواز قافلے والوں سے کہا، تم سب کو خبر ہو کہ فضیل قزاق نے توبہ کی، اب ہر قافلہ یہاں سے محفوظ گزرے گا۔ منادی کرا کے سب لوگوں کا مال ان کو واپس کیا اور ان سے معافی مانگی۔ اب گھر پہنچ کر دستک کی۔ زوجہ محترمہ نے آواز میں کافی تبدیلی محسوس کی تو اندر سے ہی پوچھا، کیا آپ کے چوٹ آئی ہے؟ فرمایا، ہاں، دل و روح پر بھاری ضرب آ گئی ہے۔ وہ بڑی حیران ہوئی، دروازہ کھولا، آپ کا چہرہ متغیر تھا۔ آپ نے فرمایا، اے نیک بخت، میں نے توبہ کی اور اب مکہ معظمہ جا رہا ہوں، تم آزاد ہو جو تمہارا ارادہ ہو۔ زوجہ محترمہ نے فرمایا، جب پہلی زندگی آپ کے ساتھ بسر کی ہے تو باقی زندگی بھی آپ کے ساتھ ہی بسر ہوگی۔ سب لوگوں کو خوش کر کے کوفہ آئے اور حضرت امام ابو حنیفہ سے دینی تعلیم حاصل کی۔ بعض روایات میں 18 اساتذہ کے نام ہیں جن سے آپ نے دین کی تعلیم حاصل کی۔ اب مرشد کی تلاش میں بصرے کی قصد کیا۔ بصرے پہنچ کر حضرت خواجہ حسن بصری کے بارے میں پوچھا تو اہل بصرہ رونے لگے اور کہا کہ دوست کے پاس چلا گیا۔ آپ نے جب یہ سنا تو انتہائی حسرت سے آپ زیدہ ہوئے اور کہا، یا الہی اب کہاں جاؤں؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت خواجہ حسن کے خلیفہ جن کو خواجہ حسن نے خرقہ خاص عطا ہوا ہے، خواجہ عبد الواحد بن زید بصرہ میں ہی رونق افروز ہیں۔ اب تمام اہل بصرہ ان سے ہی باطنی فیض حاصل کرتے ہیں۔ آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
قدم بوسی کی اور دست اقدس پر بیعت فرمائی۔ مرشد نے نصیحت فرمائی، فضیل اگر تم کو محبوب حقیقی مطلوب ہے تو چون و چرا سے روگردانی کر اور اسے چھوڑ دے، درویشی، بے خویشی اور خاموشی اختیار کر، ہمیشہ اپنے گناہوں کا ماتم کر، تمام لوگوں کو اپنے سے بہتر اور اعلیٰ خیال کر، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر تصور کرنا، تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، گناہوں کے قریب نہ جانا، اگر تمہاری توبہ اس قسم کی ہو گئی تو تمہارا نام اللہ تعالیٰ کے سچے محبوب دوستوں اور عاشقوں میں لکھا جائے گا، اور خلوت میں لا الہ الا اللہ کا ذکر ان گنت کیا کرو۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد کی نصیحت پر پورا عمل کیا اور یاد الہی میں اس قدر مشغول ہوئے کہ خود کا ہوش نہ رہا، ہمیشہ گریہ زار رہتے اور فرماتے ہیں پروردگار فضیل گناہ گار ہے، لیکن تیرے دوستوں سے دوستی پیدا کر لی ہے، ان کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید نے جب حضرت فضیل بن عیاض کو کامل دیکھا تو آپ کو خرقہ خلافت عطا کیا، اور وہ خاص خرقہ جو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ملا تھا وہ عطا کیا۔ خرقہ خلافت عطا ہونے کے بعد آپ روزانہ 500 نوافل ادا فرماتے۔ فقر و فاقہ اس طرح اختیار کیا کہ کئی دن گھر میں فاقہ ہوتا، جس دن فاقہ ہوتا تو 100 رکعت نفل شکرانے کے ادا فرماتے اور خوشی کے مارے پھولے نہ سماتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں مقبول فرمایا اور فقر عطا کیا۔ فقر اسرار الہی ہے، ہر ایک اس کے لائق کہاں۔ آپ ہمیشہ غمگین اور اشک بار رہتے، انتہائی غور و فکر میں متغرق رہتے۔ مکہ معظمہ تشریف لے کر وہاں ہی قیام فرمایا۔ ابو علی رازی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 30 سال تک فضیل بن عیاض کی صحبت میں رہا اور آپ کو کبھی مسکراتے ہوئے نہ دیکھا۔ جس دن آپ کے صاحبزادے علی بن فضیل جو کہ خود بھی ولایت کے مرتبے پر فائز تھے نے وفات پائی، آپ مسکرائے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آج مسکرانے کا کون سا موقع ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں اس بات پر مسکرا کر میرا دل اپنے رب کی مرضی سے راضی ہے، اور میں وہی بات پسند کرتا ہوں جو میرا رب پسند فرماتا ہے۔ آپ سے حضرت امام بن حنبل، حضرت سفیان ثوری، حضرت عبداللہ بن مبارک، حضرت ابراہیم بن ادھم اور حضرت بشر حافی، حضرت داؤد طائی رحمہ اللہ علیہم اجمعین نے اکتساب فیض کیا۔ آپ نے ارشادات فرمائے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا دوست بناتا ہے تو اس کو مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کو ادا نہ کرے اور ان چیزوں سے نہ بچے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، اور اپنے مقدر پر راضی نہ رہے اور دل میں ہر دم اللہ کا خوف رکھے۔ اس کے بغیر اس کا ایمان کامل نہ ہوگا اور نہ اس کو کوئی عمل مقبول ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا دوست بناتا ہے تو اس کے غم زیادہ کر دیتا ہے، اور جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی دنیا وسیع کر دیتا ہے۔ اگر دنیا اپنی تمام وسعت کے ساتھ میرے سامنے پیش کی جائے اور کہا جائے کہ اس کا روز آخرت تجھ سے حساب نہ لیا جائے گا، پھر بھی میں اس کو اس طرح اپنے آپ سے دور کر دوں گا جس طرح تم مردار کو خود سے دور کرتے ہو۔ لوگوں کے لیے کسی نیک عمل کا چھوڑ دینا ریاکاری ہے، اور دکھاوے کے لیے نیک عمل کرنا شرک ہے۔ اس شخص کو جنت کی خوشخبری ہو جو لوگوں سے علیحدہ ہو کر اللہ سے مانوس ہو گیا اور پھر اپنے گناہوں پر رویا۔ ہماری صحبت میں رہ کر کثرت صیام اور کثرت صلاۃ سے کسی کو کچھ نہیں ملا، بلکہ جو کچھ ملا حرص و طمع کے ترک کر دینے اور دل کی سلامتی اور امت کی خیر خواہی کی وجہ سے ملا۔ تو دنیا کے ساتھ خوش ہوگا تو آخرت کی مٹھاس ختم ہو جائے گی، اور تو دنیا جمع کرنے کی فکر میں ہوگا تو عبادت ختم ہو جائے گی۔ 5 چیزیں بدبختی اور بدنصیبی کی علامت ہیں۔ نمبر 1 دل کا سخت ہونا، نمبر 2 آنکھوں سے آنسو کا نہ جاری ہونا، نمبر 3 حیا کی کمی، نمبر 4 دنیا کی محبت، اور نمبر 5 لمبی امیدیں رکھنا۔ یہ اعمال دل کو سخت کر دیتے ہیں۔ کثرت کلام، کثرت طعام، کثرت منام، نیند کی زیادتی۔ آپ سالکین سے فرماتے ہیں اے مسکین، یہ بات تیرے لیے ہلاکت خیز ہے کہ تو گناہ گار ہے اور تو اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے، تو جاہل ہے اور خود کو عاقل تصور کرتا ہے، تو بخیل ہے، خود کو سخی جانتا ہے، آخرت والے اعمال کے ساتھ دنیا طلب کرتا ہے، اور تیری عمر تھوڑی ہے اور امید لمبی ہے۔ نماز پر استقامت سے جمے رہنا،
سب سے بڑا جہاد ہے، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھنا سب سے بڑا قلعہ بند ہو کر پہرا دینا ہے۔ اگر تو سمجھے کہ پوری مسجد یا خانقاہ میں تجھ سے کوئی شخص کم درجہ والا ہے تو سمجھ لے تو مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔ سیدنا حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے 3 ربیع الاول سن 187 ہجری 803 عیسوی میں 81 برس کی عمر میں مکہ معظمہ میں وفات پائی۔ آپ کا مزار جنت المعلی مکہ معظمہ میں ہے۔ سلطان السالکین سیدنا حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ۔ سلطان السالکین مقرب حضرت رب العالمین، تارک مملکت دنیا و صاحب سلطنت، عقبہ ذل اللہ فی العالم، سیدنا حضرت امام خواجہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سن 160 ہجری میں بلخ میں پیدا ہوئے۔ بعض روایات میں شجرہ مبارک یہ تحریر ہے: حضرت ابراہیم بن ادھم بن سلیمان بن ناصر منصور بن عبداللہ بن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی کنیت ابو اسحاق ہے۔ حضرت سلیمان کے لخت جگر حضرت ادم فنا فی اللہ کی منزل میں تھے۔ آپ کو ریاضت و عبادت میں انتہائی نمھاک رہتا تھا۔ کلندرانہ وضع اختیار فرمائی، جذب کی حالت میں کریا کریا سیاحی فرمائی۔ ایک دن بلخ پہنچ گئے۔ وہاں عجیب حالات کے بعد بلخ کے بادشاہ کی صاحبزادی آپ کے نکاح میں آئیں، جن سے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی۔ سلطان بلخ کی کوئی اولاد نرینہ نہ تھی۔ اس کی وفات کے بعد سیدنا ابراہیم بن ادھم زینت تخت شاہی ہوئے۔ سیدنا ابراہیم بن ادھم دن بھر امور سلطنت نہایت عدل و انصاف کے ساتھ انجام دیتے اور رات بھر عبادت الہی میں بسر فرماتے۔ کئی سال اسی حالت میں گزر گئے۔ ایک دن حسب معمول اپنی خوابگاہ میں مصروف عبادت تھے کہ معلوم ہوا کہ قصر شاہی کی چھت پر کوئی چل رہا ہے۔ نوافل سے فارغ ہو کر آواز دی کہ چھت پر کون شخص ہے؟ آواز آئی: ذل سبحانی، ایک مسافر ہوں، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، اسی کی تلاش میں ہوں۔ سیدنا ابراہیم نے فرمایا: اے نادان، اپنے اونٹ کو محل کی چھت پر ڈھونڈ رہا ہے، وہ یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ اجنبی نے جواب دیا: اے سلطان، مجھ سے زیادہ تو نادان ہے کہ دنیاوی تعلقات رکھتے ہیں، ریشم کے بستروں پر سوتے ہیں، شاہی کے مزے لوٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے تقرب کی امید رکھتے ہیں۔ یہ جواب سن کر سیدنا ابراہیم ششدر رہ گئے اور تمام جسم پر ارتعاش پیدا ہو گیا۔ باقی شب انتہائی کرب و اضطراب کے عالم میں بسر گئی۔ صبح ہوتے ہی تمام عمادین سلطنت کو طلب فرمایا، اپنے کمسن شہزادے کو تخت پر بٹھایا اور وزیر سلطنت کو اس کا نگران مقرر کر کے درویشانہ لباس زیب تن فرما کر حدود بلخ سے نکل کر کوہستان نیشاپور کے غار میں مصروف عبادت ہو گئے۔ ہفتے میں ایک دن شہر آ کر محنت و مزدوری فرماتے، جو اجرت ملتی نصف غربا و مساکین میں تقسیم فرماتے، نصف اپنے طعام پر خرچ کرتے۔ اسی دوران حضرت الیاس اور حضرت خضر سے ملاقات ہوئی اور آپ کو اسم اعظم عطا فرمایا۔ مدت دراز کے بعد جب مجاہدات اور ریاضات کی تکمیل ہوگی تو اشارہ غیبی پر مکہ معظمہ تشریف لائے اور حضرت فضیل بن عیاض کے دستے مبارک پر بیعت فرمائی اور تمام مدارج فقر و غنا کو تکمیل فرمائی۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ سے آپ نے علوم دینیہ کی تکمیل فرمائی۔ ایک بار آپ امام ابو حنیفہ کی مجلس میں تشریف لے گئے تو امام اعظم کے دوستوں نے آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھا کہ یہ فقیر کہاں چلا آتا ہے۔ حضرت امام اعظم نے آپ کا استقبال کھڑے ہو کر اور سیدنا کہہ کر فرمایا۔ بعد میں ان لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ نے ان کو سیدنا کیوں کہا؟ تو امام اعظم نے فرمایا: ہم لوگ امور دنیا میں بھی حصہ لیتے ہیں اور یہ ہر وقت اپنے رب کی محبت سے سرشار رہ کر عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض نے سیدنا ابراہیم بلخی سے فرمایا: تم دنیا کے بھی بادشاہ ہو اور آخرت میں بھی بادشاہ ہو، اور آپ کو نصیحت فرمائی: ابراہیم، فقر اختیار کرو کہ رسول اللہ نے فرمایا: الفقر فخری، فقر میں میرا فخر ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا: الفقر عزتی و حرمتی، فقیر میری عزت و حرمت ہے۔ اور حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا: الفقر وسیلۃ الی اللہ، فقر اللہ تعالیٰ کی معرفت کا رستہ ہے۔ حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید نے فرمایا: فقر اللہ تعالیٰ کا خزانہ ہے، میں نے اللہ کے لیے فقر اختیار کیا، دولت کو اللہ کی محبت کے لیے چھوڑا، لہذا خواجہ عبد الواحد نے فقر اختیار فرمایا۔ میں نے بھی اپنے شیخ کی پیروی میں دنیا کو ترک کر دیا اور فقر اختیار کیا۔ تم بھی دنیا سے بالکل تعلق نہ رکھو اور فقر اختیار کرو۔
آپ اپنی روزی محنت سے حاصل فرماتے، کھیتوں میں مزدوری کرتے، باغوں کی رکھوالی فرماتے، جو مزدوری ملتی وہ غربا مساکین میں تقسیم فرما دیتے۔ منقول ہے کہ موسم سرما میں آپ کا لباس ٹاٹکا ہوتا تھا جس کے نیچے کرتا نہیں ہوتا، اور موسم گرما میں 2 چادریں جن میں سے ایک بطور تہبند باندھتے اور دوسرے کو بدن پر لپیٹ لیتے۔ سفر و حضر میں ہمیشہ روزے سے رہتے، شب بیدار اور دائم الفکر، اکثر خشیت الہی سے گریہ دار رہتے۔ سید الاولیاء حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم بن ادھم بلخی رحمۃ اللہ علیہ علوم معرفت کی چابی ہیں۔ ایک روز سیدنا ابراہیم بلخی کوہ ابو قبیس مکہ معظمہ پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ فرمانے لگے، اگر اللہ کے ولی حکم دیں تو پہاڑ بھی چلنے لگیں۔ یہ کہتے ہی کوہ قبیس میں جنبش پیدا ہوئی۔ آپ نے اپنا پاؤں مبارک پہاڑ پر مار کر فرمایا، ٹھہر جا، ہم نے اپنے دوستوں سے فقط ایک مثال بیان کی ہے۔ ایک دفعہ آپ جہاز میں دریائے سفر میں تھے۔ دوران سفر آپ مراقبہ میں مشغول تھے کہ اچانک انتہائی تند و تیز ہوائی طوفان پیدا ہوا کہ جہاز کے غرق ہونے کا اندیشہ ہوا۔ ساتھ ہی آپ کی خدمت میں عرض کی کہ آپ یہاں مراقب ہیں اور ہم غرق ہونے والے ہیں۔ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ، ہم نے آپ کی قدرت جلالت کو دیکھ لیا، اب ہم پر کرم فرمائیے۔ فوراً طوفان تھم گیا۔ ایک بار سلطنت بلخ کے عمائدین آپ کی ملاقات کو حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ دریا کے کنارے اپنی چادر کو سوئی سے سی رہے تھے۔ انہوں نے عرض کی، حضرت اب آپ واپس آ جائیں کہ درویشی کا کافی عرصہ بیت گیا۔ آپ مسکرائے اور آپ نے اپنی سوئی دریا میں پھینک دی اور ان لوگوں سے کہا، کون ہے جو مجھ کو میری سوئی واپس لا کر دے گا؟ سب لوگ خاموش رہے۔ آپ نے دریا کی طرف متوجہ ہو کر بآواز بلند فرمایا، اے مچھلیوں، میری سوئی مجھ کو واپس لا دو۔ اسی وقت ایک مچھلی نے دریا سے جست کی جس کے منہ میں آپ کی سوئی تھی اور آپ کو دے دی۔ آپ نے عمرہ سلطنت سے فرمایا، میری یہ حالت اچھی ہے یا تمہاری سلطنت؟ سب لوگ لاجواب ہو گئے۔ آپ کے صاحبزادے جوان ہوئے۔ انہوں نے اپنی والدہ محترمہ سے اپنے والد کے بابت سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا، آپ کے والد نے درویشی اختیار کی ہے اور اب وہ مکہ معظمہ میں بیت اللہ شریف میں رہتے ہیں۔ آپ کے صاحبزادے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ آپ کی زیارت کو مکہ معظمہ میں پہنچے اور لوگوں سے آپ کا پتہ دریافت کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جب آپ کو بتایا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، جب آپ کی نظر اپنے لخت جگر پر پڑی تو بےتابانہ اٹھے، ان کو گلے لگا لیا، مگر فوراً پیچھے اٹھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا اور وہ لڑکا نیچے گرا اور جاں بحق ہو گیا۔ آپ کے مریدین حیران و پریشان رہ گئے۔ انہوں نے عرض کی کہ حضرت، یہ کیا معاملہ ہے؟ سیدنا ابراہیم بلخی نے فرمایا، جب میری نظر اس پر پڑی تو پدرانہ شفقت نے جوش مارا اور میں اس سے بغلگیر ہو گیا، تو اسی وقت غیب سے یہ صدا آئی، ابراہیم ہم سے دوستی کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسروں کو بھی دوست رکھتا ہے۔ یہ ندا سن کر میں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اللہ، یا تو میری جان لے لے یا اس کی جان لے لے، جس نے مجھے تجھ سے غافل کیا۔ میری دعا میرے بیٹے کے حق میں قبول ہو گئی۔ ارشاد فرماتے ہیں، تصوف کی حقیقت مخلوق خدا کی تکریم، یعنی تمام مخلوق کو اپنے سے بزرگ سمجھنا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، اور ہر لمحہ اللہ کی طرف متوجہ رہنا اور مخلوق کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا صاحب بنا اور لوگوں کو ایک طرف چھوڑ دے۔ کثرت سے باطل کی طرف دیکھنا، دنیا اور اہل دنیا سے ملوث ہونا، حق کی معرفت کو دل سے نکال دینا، حرص اور طمع کا کم ہونا آدمی کو سچائی اور پرہیزگاری کا وارث بناتا ہے، اور حرص و طمع کی بہتات غم و اندوہ کو بڑھاتی ہے۔ ہم نے دین کا نقصان کر کے دنیا کو بلند کیا، جس کا آخر نتیجہ یہ ہوا کہ نہ دین ہی باقی رہا اور نہ دنیا ہی باقی رہی جس کو ہم نے بلند کیا تھا۔ صوم و صلاۃ و جہاد و حج سے کوئی شخص اس وقت تک مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا جب تک یہ احساس نہ کرے کہ اس کا رزق کن ذرائع سے آتا ہے اور اس کی روزی کا وسیلہ کیا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نصیحت کی درخواست کی۔ آپ نے نصیحت فرمائی، 6 چیزوں کا ارادہ کر لو۔ اول، جب گناہ کرو تو اللہ تعالیٰ کے رزق کو استعمال نہ کرو۔ دوم، اگر گناہ کا ارادہ ہو تو اللہ کی مملکت سے نکل جاؤ۔ سوم، ایسی جگہ گناہ کرو جہاں اللہ تعالیٰ نہ دیکھ رہا ہو۔ چہارم، فرشتہ اجل جب آئے تو توبہ کی مہلت طلب کر لینا۔ پنجم، منکر نکیر کو قبر میں مت آنے دینا۔ چھٹی نصیحت یہ کہ جب جہنم میں جانے کا حکم ہو تو انکار کر دینا۔ لوگوں نے عرض کی، حضرت، یہ تمام چیزیں تو ناممکنات میں سے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم بلخی نے فرمایا، اگر تم یہ جانتے ہو کہ یہ چیزیں ناممکنات میں سے ہیں
تو گناہ کرنا چھوڑ دو۔ ایک بار لوگوں نے آپ سے اپنی دعاؤں کی عدم قبولیت کا شکوہ کیا تو فرمایا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہوئے بھی اس کی اطاعت سے گریزاں ہو، اور اس کے قرآن اور رسول سے واقف ہونے کے باوجود تم اس کے احکام پر عمل نہیں کرتے، اور اس کا رزق کھا کر بھی ناشکرے رہتے ہو۔ یقین رکھنے کے باوجود بہشت میں جانے اور دوزخ سے بچاؤ کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ تم لوگ اپنے والدین کو سپرد خاک کرنے کے باوجود عبرت نہیں پکڑتے، شیطان کو اپنا دشمن جاننے کے باوجود اس کو لعنت و ملامت نہیں کرتے، بلکہ اس کو اپنا دوست رکھتے ہو۔ تم موت پر یقین رکھنے کے باوجود اس سے بے خبر اور لاپرواہ ہو، اور مزید فرمایا اپنے عیوب سے واقف ہونے کے باوجود دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہو۔ لہٰذا اس منافقانہ طرز عمل کے بعد تمہاری دعائیں بارگاہ الہی میں قبولیت کے شرف کیسے حاصل کر سکتی ہیں؟ حضرت خواجہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے خرقہ خلافت حاصل کیا، 50 برس مکہ معظمہ میں قیام فرمایا۔ آپ سے سلسلہ ادھمیہ جاری ہوا جو بعد میں سلسلہ چشتیہ کے نام سے معروف ہوا۔ ایک عالم نے آپ سے فیض باطنی حاصل کیا، حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حذیفہ المرشی کے آپ کے خلفاء میں مشہور و معروف ہیں۔ آخر عمر میں آپ مفقود الخبر ہو گئے، چنانچہ آپ کے مزار اقدس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ کہاں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بغداد میں ہے، اور بعض حضرت لوط علیہ السلام کے مزار کے پاس شام میں بتاتے ہیں۔ 102 سال کی عمر میں 16 جمادی الاول کو 262 ہجری 875 عیسوی میں وصال ہوا۔ غیب سے ایک آواز آئی کہ آگاہ رہو کہ آج زمین کی امان نے وفات پائی۔ پارٹ نمبر 14 پیج 227 پر مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلا پارٹ جلد آپ کی خدمت پیش کریں گے۔ شکریہ۔